اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی رکوع کی آیات میں ہم نے جانا تھا ایام تشریق میں اور حج کے دنوں میں ذکر الہی، مزید یہ بھی جانا تھا کہ میٹھی باتیں کرنے والے مفسدوں اور منافقوں کی کیا پہچان ہے، جھگڑالو اور چپ زبان کی مذمت، تکبر اور جھوٹ کی مذمت۔ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ اسلام اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر احکام پر چلنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جان و مال کو خرچ کرنا ہے، اللہ رب العزت کی فضیلت حاصل کرنا ہے، قوم بنی اسرائیل کی ناشکری اور اس پر ان کا عذاب، کفار کا ہم مسلمانوں کو دنیا کی خرافات اور تعیشات میں لگا کر رکھنا ہے، اور جو لوگ اسلام کی راہ اختیار کر لیتے ہیں تو کفار کا ان کا مذاق اڑانا ہے، نیچ سمجھنا ہے ہم کو اور کمتر سمجھنا ہے۔ ضد اور دشمنی کی وجہ سے ہم سب انسان اختلافات میں اور تفرقات میں پڑے ہوئے ہیں۔ جہاد کی فضیلت اور فضائل کے بارے میں بھی ہم نے پچھلے پارٹ میں جانا تھا۔ الحمدللہ بفضل تعالیٰ آج ہم 27واں رکوع شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کی آیت نمبر 217 کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے شہر حرام کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس جگہ پہ ایک واقعہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں قتال کا یعنی جنگ کا کیا حکم ہے۔ تو اس کے لیے سیرت میں ایک واقعہ آیا ہے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند افراد کے دستے کا کمانڈر بنا کر ہدایت فرمائی کہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے جس کو مقام نخلا کہا جاتا ہے، وہاں پہنچ کر قریش کے قافلے کا انتظار کرنا ہے یا سمجھ لیں کہ ان کی نقل و حرکت کو دیکھنا ہے، ممکن ہے کہ وہاں سے کوئی خیر کی خبر لے آؤ، یعنی کہ مقصد یہ تھا کہ وہاں سے قریش مکہ کے بارے میں تھوڑا سا ان کی نقل و حرکت پہ نظر رکھنا تھا۔ وادی نخلا میں ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک عمرو بن عبداللہ الحضرمی مارا گیا، اور اس روز رجب کی آخری تاریخ تھی، اور رجب کا مہینہ اشہر حرام میں آتا ہے، یعنی کہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں رجب کا مہینہ بھی آتا تھا۔ تو یہاں پہ جو یہ ان کا قتل ہو گیا تھا، مشرک کو مارا گیا تھا، تو اس پہ مشرکین مکہ نے یہ چیز ایک بڑی اٹھا لی تھی، آواز اٹھائی تھی کہ ویسے تو یہ لوگ بڑے اللہ والے بنتے ہیں، رسول والے بنتے ہیں، دین والے بنتے ہیں، آخرت والے بنتے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو اس طرح دکھاتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کر لی، یعنی کہ ان کا مشرک جو مر گیا تھا تو اس پہ انہوں نے یہ آبجیکشن کیا۔ قریش مکہ نے یہ معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ یہ معاملہ جو ہوا ہے قتل کا یہ شہر حرام میں ہوا، یعنی کہ ماہ حرام میں جو کہ 4 مہینے تھے، ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب، تو یہ بتایا جا رہا ہے اس میں کہ یہ رجب کا مہینہ تھا، اور گمان یہ کیا جا رہا تھا جبکہ وہ آخری راتیں تھیں اس کی جمادی آخر کی۔ تو اس میں جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا معاملہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا حملہ آور ہونا پسند نہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں اشہر حرام میں قتال کا حکم کا نہیں کہا تھا۔ تو انہوں نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، جس دن ہم نے عمرو بن حضرمی کو قتل کیا تھا اس دن شام کو جو چاند نظر آیا تھا اس کے اعتبار سے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، یہ قتال جو ہوا تھا یہ ہم سے جمادی الاخر میں ہوا یا رجب میں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے خود صفائی کے لیے یہ آیت بالا نازل فرمائی ہے۔ نزول آیت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کا سامان لے لیا اور اس میں سے علیحدہ کیا سامان کو جو مال غنیمت کا اصول تھا، اور اسی طریقے سے باقی مال جماعت میں تقسیم کر دیا گیا۔ جنہوں نے قافلے سے یہ مال چھین لیا تھا وہ جو 2 قیدی تھے مسلمانوں نے پکڑے تھے وہ مال دے کر ان کو مکہ والوں نے چھڑا لیا۔ پھر ان دونوں میں سے حکم بن قسیان تو مسلمان ہو گئے تھے اور مدینہ منورہ میں رہے تھے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے کہ ان میں جنگ کرنا بڑا جرم ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ،
اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا اور اہل مسجد حرام کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے۔ یہ وہ سنگین جرائم ہیں جن کا ارتکاب مشرکین مکہ کی طرف سے مستقل ہو رہا تھا، اور اسی کے ہی لیے بتایا گیا تھا کہ شہر حرام میں جو اگر جنگ کرنی پڑ جائے، یعنی کہ حرم والے مہینوں میں اگر جنگ کرنی پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ پردازی قتل کرنے سے بڑا جرم ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ شکر و کفر میں مبتلا تھے، اور جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے وہ ان کو مارتے پیٹتے تھے، کفر میں واپس لے جانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ اس آیت میں ہمیں فتنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ فتنہ جو ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل ہمارا پورا معاشرہ فتنے کی نظر ہو چکا ہے، اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، بدمعاشی، حرام خوری، ان سب کے راستے بہت آسان ہیں، حلال کمانا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ نکاح اور شادی یہ جائز رشتے ہیں، ان سب پہ اتنا اس کو مشکل اور خرافات میں پڑھ کے اس میں شرطیں لگا کے اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ جائز کام جو ہیں وہ مہنگے ہو گئے ہیں، اور ناجائز کام جو ہیں، جو زنا کے راستے ہیں، وہ راستے بہت آسان کر دیے گئے ہیں۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں صرف نکاح کر اور آپ شادی کے بندھن میں بن سکتے ہیں اور رشتہ ازدواج قائم کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ شادی میں اتنے جو رسم و رواج کرنے کے بعد معاشرے کو بالکل باطل کی طرف لیا جا رہا ہے، حق پر چلنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، اور یہی سب سے بڑے فتنے ہیں جس کی وجہ سے اسلام پر قائم رہنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ باطل کا غلبہ اور یہ جو فتنے ہیں یہ سب اتنے بڑی شے بن چکے ہیں جس سے کہ ہم لوگوں کو نجات بہت مشکل ہو رہی ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کافر لوگ برابر تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے دین سے اگر ان سے ہو سکے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کفار تھے وہ مستقل اسی بات پہ تلے ہوئے تھے کہ ہم ان لوگوں کو، مسلمانوں کو، ان کے دین سے پھیر دیں۔ یہاں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اب یہاں پہ غزوہ بدر کی تمہید چل رہی ہے، یعنی غزوہ بدر ہونے والا ہے۔ اس کے لیے اہل ایمان کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے اور آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کی جنگ کا مقصد صرف اور صرف تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا ہے، اور ان کی وہ اسی معاملے میں پوری بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا بس چلے تو وہ تمہارے دین سے لوٹا کر واپس لے جائیں، ہم یعنی ان مسلمانوں کو اپنے دین سے نکلوا کر وہ اپنے کفار والے مشرکین میں شامل کر لیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور سن لو جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پھر حالت کفر میں مر جائے سو دنیا و آخرت میں ایسے لوگوں کے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امید رکھتے ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں پر بڑا اللہ تعالیٰ ایک طنز کر رہے ہیں کہ جو خود تو حرام کے راستے پہ چل رہے ہیں لیکن امید یہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما دے گا۔ اللہ ایسی روش اختیار والوں کرنے پر نہ رحمت نہیں فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایمان، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ ہی تعالیٰ ہیں جو انسانوں کی لغزش کو معاف فرمانے والے ہیں اور اپنی رحمت سے ہم سب کو نوازنے والے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ اس آیت میں شراب اور جوئے کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے، لوگوں کے لیے اس میں نفع بھی ہے، لیکن یہ آگے سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔
اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ کسی چیز کے نفع مند ہونے سے اس کے حلال کا ہونا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی چیز نفع مند بھی ہو لیکن حرام ہو، لیکن کچھ بھی ہو حرام حرام ہی رہے گا، خواہ اس میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ نفع ہو. اس کا ارتکاب کرنا، اس کا حاصل کرنا گناہ میں شامل ہو جائے گا، جو دنیا اور آخرت میں وبالی ہے. یہاں پہ اس بات کی حکمت سمجھنی ہے کہ یہ شراب اور جوئے کو دونوں کو ایک ساتھ کیوں جمع کر کے بتایا گیا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ شراب کے نشے میں بھی انسان اپنے حق بات سے ڈگمگا جاتا ہے اور اپنے عقل، ہوش، حواس اس سب سے وہ کٹ جاتا ہے، محنت سے جی چراتا ہے. زندگی کے تلخ حقائق کا مقابلہ جوئے کے پیسے جو کہ بغیر محنت کے حاصل کیا جا رہا ہے. اب اس میں اس طرح سے تفریق آ جاتی ہے کہ ایک آدمی جو محنت سے کما رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، وہ کوئی ٹھیلہ بھی لگا رہا ہے، کوئی کہیں کیبن لگا رہا ہے، کوئی ریڑھی لگا رہا ہے، وہ کسی طرح بھی محنت کر کے کمائی کر رہا ہے. تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جوا جو ہے ایک چانس ہے، داؤ کی بنیاد پہ پیسہ کمانا ہے. اس محنت کی یہاں پہ نفی کر دی گئی ہے، یہ کوئی محنت نہیں ہے، یہ صرف حرام ہے. اسی طرح سے اسی لیے کہا گیا ہے کہ شراب اور جوئے کے اندر اصل میں ایک علت ہے، یعنی کہ ایک برائی آ جاتی ہے، ایک کمی ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، کہ جو زائد ہو وہ خرچ کر دیں، اللہ ایسے ہی بیان فرماتا ہے آیات تاکہ تم فکر کرو. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں. اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. یہ سوال اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. آیت نمبر 195 میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ جھونکو. تو یہاں سوال یہی کیا جا رہا ہے کہ کتنا خرچ کریں، مقدار معلوم کر رہے ہیں. تو یہاں بتایا یہی جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو. یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو مال تم خرچ کرو اس میں پہلے اپنے والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں اور مسافروں پر خرچ کرنے کا حکم بتایا گیا ہے. جہاں خرچ کے مواقع بتائے گئے ہیں تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خیر کا کوئی بھی کام ہو وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو خرچ کرنے میں غور فکر سے ہمیں کام لینا ہے، آخرت کی ضروریات کو دیکھنا ہے، دنیاوی ضروریات کو سمجھنا ہے. ایسا بھی نہ ہو کہ ہم خرچ ہی نہیں کر رہے ہیں اور ضروریات جیسی بھی ہیں وہ ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جمع ہی کرے جا رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہو کہ سب خرچ کر کے بیٹھ جائیں، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں، یعنی بہت زیادہ جوش ثقافت میں نہ آ جائیں. آگے فرمایا جا رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کہ وہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جس طرز عمل میں ان کی بھلائی اور مصلحت ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. یہاں پہ اس کی آیت کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں در منصور صفحہ 55 پہ جلد نمبر میں 1 میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ کہ جب یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی نازل ہوئی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور قریب نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو احسن ہو. اور آیت کریمہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، اور جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو تھے جن کے پاس کوئی یتیم ہوتا تھا تو انہیں یتیم کا کھانا جو تھے وہ انہوں نے اس کا الگ کر دیا تھا، الگ پکاتے تھے، اس کے لیے اس کی مطلب اس کا کھانا پینا الگ کر دیا تھا اور اپنے لیے الگ کھانا کرتے تھے. تو اس طریقے سے جو یتیم کے کھانے میں سے اگر کچھ حصہ بچ جاتا تھا تو اس کو رکھ لیتے تھے، یا وہ یتیم بعد میں کھاتا تھا یا وہ خراب ہو جانے کا اندیشہ ہوتا تھا. تو یہ جب صورتحال پیش آئی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پوری کیفیت پیش کی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ آیتیں بالا نازل فرمائی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ یتیم کے جو مال ہے
اس میں کوئی احسن طریقہ نکالا جائے، یعنی کہ ملا کر پکا لیا جائے، ملا کر خرچ کر لیا جائے۔ یہاں یہ بتائی گئی یہ بات کہ ضائع ہونے کا یا زیادہ خرچ ہونے کا احتمال نہ ہو، تو اس میں یہی بات کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، بھائیوں کی طرح مل جل کر اصلاح اور خیر خوبی کا، خیر خواہی کا کوئی سبب نکال کر کھانے پینے کی اجازت ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر ان کا خرچ آپس میں ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اللہ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی یہاں بات یہی بتائی جا رہی ہے کہ انتہائی مشقت میں نہیں پڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ سخت سے سخت حکم بھی دے سکتے تھے، لیکن وہ بہت مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر کوئی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو، ہم کو، اگر ہم کسی کی مدد کرنے چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مشقت میں نہیں ڈالیں گے۔ جہاں اللہ تعالیٰ حکمت نرمی کے لیے ہوئے ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رعایتی بھی عطا فرمائی ہیں۔ آیت نمبر 221 اور اس کے ساتھ ہمارا 27واں رکوع انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور البتہ ایمان والی باندی بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ نکاح کرو اپنی عورتوں کا مشرکین سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، البتہ ایمان والا غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ لوگ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ، اور اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے اپنی آیات تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح کریں۔ ہاں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ مشرک عورتیں بعض مرتبہ ذرا حسن و جمال اور دوسرے اموال وغیرہ سے، مطلب مال و دولت کے اعتبار سے اچھی معلوم تو ہوتی ہیں، اور ان سے نکاح کرنے کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، حکم آ گیا ہے کہ تم مشرکہ سے نکاح نہ کرو۔ ہاں، البتہ اگر کوئی ایمان والی لونڈی یا غلام عورت مل جائے تو اس سے نکاح کر لو، وہ تمہارے لیے مشرک عورت سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا حکم یہاں پہ یہ ارشاد ہوا ہے کہ مشرکوں سے، غیر مسلموں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو۔ مشرک کی نسبت مومن غلام بہتر ہے، تم اس سے اپنی عورتوں کا نکاح کرو۔ ہاں، اگر کوئی مشرک مسلمان ہو جائے تو وہ اب ہمارا دینی بھائی ہو گیا، اس سے اپنی عورتوں کا نکاح کر سکتے ہیں۔ آخر میں مشرکوں سے بچنے اور ان سے ازدواجی تعلقات نہ رکھنے کی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ مشرکین جو ہیں اصل میں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو مشرکین مرد ہوں یا عورت، ازدواجی میل جول رکھنے میں ان سے خطرہ ہے کہ مسلمان مرد ہو یا عورت، خدا نخواستہ ان کے عقائد اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، یعنی کسی بھی دن ایمان کھو سکتے ہیں، مستحق دوزخ ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے جا کے اولاد کا مسئلہ بھی ہوگا کہ مرد جو مشرک ہے یا عورت مشرک ہے تو وہ ضرور اپنی اولاد کو اپنے دین پر لے کے آئیں گے۔ اگر اولاد مشرک ہوگی تو دوزخی ہوگی۔ لا محالہ مومن مرد، عورت مشرک مرد اور عورت سے زیادہ بہتر ہے، چاہے وہ مومن غلام ہو یا باندی ہو، مسلم ہونا ضروری ہے۔ بہت سے ممالک میں جہاں مسلمان مل جل کر رہتے ہیں تو وہاں پہ کالج اور یونیورسٹیاں جو ہیں، وہاں پہ ہر مذہب ہے، ہر مسلم مسلک کے لوگ ہیں، ایک ہی جگہ جمع ہو کے کلاسوں میں بیٹھتے ہیں۔ وہاں اکثر یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ مسلمان لڑکے لڑکیاں جو کہ مقامی حکومت کے قانون کے مطابق کورٹ میرج کرتے ہیں، اگر لڑکا مسلمان ہے اور لڑکی اگر اہل کتاب ہے تو نکاح ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ ایجاب قبول اور گواہوں کے سامنے ہو۔ اور اگر لڑکی اہل کتاب نہیں ہے، یعنی کہ ہندو ہے، سکھ ہے، بدھسٹ ہے، آتش پرست ہیں، تو یہ نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا،
اور کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی کافر سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کہ اس کے میں شان نزول کے بارے میں بتا رہی ہوں اس آیت کے، کہ اسباب نزول صفحہ نمبر 66 میں لکھا ہے کہ ابو مرثد غنوی صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عناق نامی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت چاہی۔ یہ عورت قریشیہ تھی اور حسن و جمال میں بہت بڑھ کر تھی، لیکن مشرکہ تھی۔ یہ حضرت ابو مرثد جو تھے یہ مسلمان تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، وہ میرے دل کو بھاتی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور آگے سے یہ بھی آیا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ایک سیاہ فام باندی تھی، انہوں نے غصے میں آ کے اس کو ایک تماچا مار دیا۔ پھر گھبرائے ہوئے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ وہ کیسی عورت ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روزہ رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اچھی طرح وضو کرتی ہے، اللہ کی توحید کی اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ وہ مومنہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ضرور اس کو آزاد کر دوں گا اور اس سے نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس پر بعض مسلمان نے ان کو لعن طعن کیا کہ باندی سے نکاح کر لیا۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ مشرکین سے نکاح ہو تو ان کے لیے مال اور جمال دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے، غلط ہے یہ۔ اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ نازل ہوئی۔ آگے کی آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، سو تم علیحدہ رہو عورتوں سے حیض کے زمانے میں اور ان کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر وہ جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جس جگہ سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اس آیت میں عورتوں کا ایک فطری عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ شریعت مطہرہ میں اس کے احکام ہیں، اس میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ ان ایام میں روزہ نہ رکھیں، نہ نماز پڑھیں، اور ایام حیض گزر جانے کے بعد نمازوں کی قضا بھی واجب نہیں ہے۔ البتہ رمضان میں حیض اگر آتا ہے تو پاک ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا رکھنا واجب ہے۔ زمانہ حیض میں مسجد میں داخل ہونا، کعبہ شریف کا طواف کرنا، قرآن پڑھنا، قرآن پاک کو چھونا بھی منع ہے۔ ہاں اگر قرآن پاک کو اس کے غلاف کے ساتھ چھوا جائے جو کہ قرآن شریف سے بالکل ایک الگ ہوتا ہے تو اس کو چھو سکتی ہے۔ ہر حیوان کو جبلی طور پہ معلوم ہے کہ وہ اپنی مادہ کے ساتھ کس طرح تعلق قائم کرتا ہے، لیکن اگر یہی چیز انسانی فطری طریقے پہ آئیں تو اس کے اوپر یہ بات آ رہی ہے کہ غیر فطری طریقے کو اختیار نہ کیا جائے۔ عورتوں کے ساتھ بھی قوم لوط والا عمل کرنے لگے تو یہ حرام ہے۔ صحیح راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فطرت میں ڈالا ہے۔ آگے بیان ہو رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں خوب زیادہ توبہ کرنے والوں کو۔ اس میں باطنی اور پاکیزگی کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ گناہوں سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اللہ پاک کے حضور میں توبہ کی جائے۔ گناہوں کے سوا دوسری تمام گندی چیزوں سے بچنے کی تعلیم اور ترغیب ہے۔ وہ یحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے خوب زیادہ پاکی اختیار کرنے والوں کو، اور اس میں ہر قسم کی ظاہری گندگیوں سے بچنے کا حکم ہے۔ جسم یا کپڑوں میں ناپاکی کا لگا رہنا، حالت حیض میں جمع کرنا، گندی جگہ پر شہوت پوری کرنا، ان سب چیزوں کی برائی اور ممانعت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 223 نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ صحیح بخاری میں 649 صفحے پہ جلد نمبر 2 میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہودیوں میں ذرا یہ بات مشہور تھی کہ جو کوئی مرد عورت کی شرمگاہ میں پیچھے کی جانب سے جمع کرے تو بچہ بہنگا پیدا ہوگا۔ ان کے اس خیال کی مخالفت میں یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتی میں آ جاؤ جیسے چاہو۔ جیسے کھیت میں بیج بوتے ہیں پھر فصل کاٹتے ہیں، تو اسی طرح بیویوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائیں گے۔ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّ شِئْتُمْ،
سو تم اپنی کھیتیوں میں آ جاؤ جس طرف سے ہو کر چاہو، قدموا لانفسکم، اور تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیج دو، واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بلا شبہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ یعنی تم اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ اولاد جو ہے انسان کا اثاثہ ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے آج کل کچھ الٹا ہی ہو رہا ہے کہ اولاد کو کم سے کم پیدا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت رکھنے والی ہو اور اس سے اولاد زیادہ پیدا ہونے والی ہو، جس کا اندازہ خاندانی عورتوں کے احوال سے ہو جاتا ہے، کیونکہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا۔ یہ سنن ابی داؤد صفحہ نمبر 280 جلد نمبر 1 میں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی پیدائش پہ کوئی پابندی لگانا یا اولاد کی کثرت کے خلاف منصوبے بنانا یہ شریعت اسلامیہ کے مقصد اور مزاج کے خلاف ہے۔ ہمیں یہاں ایک بات یہ نوٹ کرنی ہے کہ قرآن پاک میں شریعت کے جہاں بھی حکم آ رہے ہیں اس کے ہر حکم کے ساتھ تقویٰ کا ذکر بار بار آ رہا ہے۔ کسی بھی قانون کی لاکھ پیروی کی جائے، اگر تقویٰ نہیں ہے تو وہ قانون مذاق بن جاتا ہے۔ اسلام میں بھی کوئی مذاق نہیں ہے، کھیل تماشے نہیں ہے، ہر کام میں ہر عمل میں تقویٰ کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو خوشخبری سنا دو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن بندوں کو کامیابیوں کی اور نعمتوں کی بشارت دے دیجیے۔ آیت نمبر 224 وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اپنی قسموں کے ذریعے نیکی کرنے اور تقوی اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے اللہ کو آڑ نہ بناؤ، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسباب نزول میں صفحہ 72 میں ہے کہ یہ آیت شریفہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان کے بہنوئی اور بہن کے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی تھی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ اس کے پاس کبھی نہیں جائیں گے اور نہ اس سے بات کریں گے اور نہ میاں بیوی کے درمیان صلح کرائیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے تو قسم کھا رکھی ہے، میں اس کی خلاف ورزی کیسے کروں؟ اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت بالا نازل فرمائی ہے، اور تفسیر در مسور میں صفحہ 286 میں جلد نمبر 1 میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بعض مرتبہ کوئی شخص قسم کھا لیتا تھا کہ فلاں نیکی اور تقوی کا کام نہیں کروں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص قسم کھائے تو خیر کی قسم کھائے، یعنی نیک کام کا ارادہ کرنے کے لیے تو قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن نیکی نہ کرنے پہ قسم کھانا اور گناہ پر قسم کھانا یہ شرعاً غلط ہے، ممنوع ہے۔ بعض لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں کہ فلاں عزیز کے گھر نہیں جائیں گے، فلاں مسلمان بھائی کی دعوت قبول نہیں کریں گے، یا باجماعت نماز نہیں پڑھوں گا، یا فلاں گناہ کروں گا، تو ایسی لوگوں کی آیت بالا اس میں لیے بات میں ہدایت یہاں پہ فرما دی گئی ہے کہ اللہ کے کام کو نیکیوں سے بچنے اور تقوی چھوڑنے کے ذریعہ مت بناؤ۔ قسم کھا کے بیٹھے ہیں کہ اب تک یہی کہے جا رہے ہیں کہ قسم کے خلاف کیسے کریں، حالانکہ قسم اس لیے نہیں ہے کہ اس کو خیر سے بچنے کا ذریعہ بنایا جائے، بلکہ اگر کوئی شخص گناہ کی قسم کھا لیتا ہے اور یا قطع رحمی کی کھا لیتا ہے یا کسی بھی قسم کی اور کوئی گناہ کی قسم کھا لے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ قسم کو توڑ دے، اس کے خلاف نیکی کا کام کرے اور قسم کا کفارہ بھی دے۔ آیت نمبر 225 لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا تمہاری لغو قسموں کے بارے میں، لیکن مواخذہ اس بات پر فرمائے گا جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ غفور ہے، حلیم ہے۔ اس بات کو کچھ اس طرح سمجھنا ہے کہ عربوں کا جو انداز گفتگو ہے، ان کو بات کرنے کا جو طریقہ ہے، تو وہ لوگ بار بار اپنی باتوں کے اندر واللہ باللہ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع ہی نہیں ہوتا ہے، اور اصل میں حقیقت میں ان کی نیت یہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ان کا یہ انداز بیان ہی ایسا ہے بات کرنے کا، تو وہ قسم نہیں کھا رہے ہیں، اور اس طرح کی قسموں پہ اللہ تعالیٰ کا مواخذہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی نہیں ہے۔ جو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ لیکن ان کی قسموں پر تم سے ضرور مواخذہ ہوگا، تو وہ ہے جہاں پہ پکڑ ہوگی تو جس میں ہم کو اپنے دلی ارادے کے ساتھ قسم کھا رہے ہیں، یعنی کہ کسی کام پر ہم نے متفق ہو کے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اس پہ ہم قسم کھا رہے ہیں،
ایسی قسموں کو اگر توڑو گے تو یہاں پہ حکم ہے کہ کفارہ دینا ہوگا، اور کفارہ کے احکام جو ہیں سورہ مائدہ میں انشاءاللہ آگے تذکرہ آئے گا اس کا۔ آگے کی آیت نمبر 226 ہے، للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ ترجمہ: جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے کے بارے میں قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کا انتظار ہے، پھر اگر رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی وقت ناراض ہو گیا ہے یا غصے میں آ کر اس نے قسم کھا لی ہے کہ میں اپنے اب بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، تو یہ ایلا کہلاتا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج مطہرات سے ایلا فرمایا تھا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ اب عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آ گئی ہے، تو ہمارے یہاں یہ تنگی ہے اور یہ سختی کیوں ہے، ہماری بھی نفقات بڑھائے جائیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایلا کیا، اور اس کا ذکر اس میں بعد میں آئے گا۔ عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ لوگ قسم تو کھا لیتے ہیں کہ بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، لیکن بعد میں پچھتاتے ہیں کہ اب کیا کریں، اور بیویاں بھی بیچاری معلق رہ جاتی ہیں۔ تو اس آیت میں ایلا کی مہلت مقرر کر دی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی انتظار کیا جائے، بس اگر 4 ماہ کے دوران اگر وہ اپنی قسم کو خود ختم کر لیتے ہیں اور رجوع کر لیتے ہیں یا تعلق مرد و زن قائم کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غفور ہیں اور رحیم ہیں، ضرور بخش دیں گے۔ جس کسی نے بھی اگر یہ ایسی قسم کھائی ہے تو یہاں پہ رجوع کی صورت میں چونکہ قسم کو توڑنا ہوگا، لہٰذا اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ حکم جاری کیا تھا کہ جو لوگ جہاد کے لیے گھروں سے دور گئے ہوں انہیں 4 ماہ بعد لازمی طور پر گھر بھیجا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آیت نمبر 228 کی تلاوت کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہمارا 28واں رکوع اختتام ہوگا۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنی جانوں کو روکے رکھے 3 حیض آنے تک۔ اس کے لیے بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ طلاق کے بعد عورت کے لیے 3 ماہ کی مدت ہے، عدت کی مدت ہے۔ اس عدت میں شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، اور اگر اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں، البتہ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے۔ طلاق رجعی کے بعد اب اگر عدت ختم ہو جائے تو اب شوہر کا رجوع کا حق ختم ہو جائے گا اور عورت آزاد ہوگی، لیکن اس مدت کے اندر وہ عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمایا ہے اسے چھپائیں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہاں یہ بتایا جا رہی ہے بات کہ 3 حیض کی مدت اس لیے مقرر فرمائی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ عورت حاملہ تو نہیں ہے۔ اگر عورت حاملہ ہو لیکن وہ اپنا حمل چھپا رہی ہو تو اس کے لیے اس کے جو بچہ اس میں پل رہا ہے وہ اس کے پاس ہی رہے گا، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر ان کے لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس مدت کے اندر اگر اصلاح کا ارادہ کریں، شوہروں کو حق حاصل ہے کہ وہ عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں، لیکن یہ حق تیسری طلاق کے بعد حاصل نہیں رہتا۔ پہلی یا دوسری طلاق کے بعد عدت ختم ہونے سے پہلے شوہر کو اس کا اختیار حاصل ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ اس پر بیوی کو انکار کرنے کا اختیار نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم تو مجھے طلاق دے چکے ہو، میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے یعنی ان کے لیے جو حقوق ہیں وہ ان کی ذمہ داریوں کی مناسبت سے ہوں گے، یعنی کہ مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فوقیت کا یہاں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس زمانے میں اس آیت کی بہت غلط تعبیر ایک رکھی گئی تھی کہ اس سے عورت کے مرد و زن کا جو تھا وہ برابری کا فلسفہ بیان کر دیا گیا تھا، بلکہ بعض نے تو اس کا کچھ اس طرح ترجمہ کر دیا تھا کہ عورتوں کے حقوق پر جو ہیں وہ مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے ان پر حقوق ہیں۔ یہ ترجمہ ذرا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اسلامی شریعت میں
مرد اور عورت کے درمیان یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان مساوات نہیں ہے، اس آیت کو مفہوم کو سمجھنے کے لیے لام جارہ اور الا کا استعمال کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ لام جارہ جہاں آتا ہے تو یہ کسی کے حق کے لیے آتا ہے، اور الا جو آ رہا ہے تو وہ کسی کی ذمہ داری کے لیے آتا ہے۔ اس فلسفے کو آگے ہی آیت میں بیان کر دیا گیا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ کہہ کے، یعنی مردوں کو ان پر ایک درجے کی فوقیت حاصل ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کو یہ سمجھ کر چلنا ہے کہ یہ میرے گھر کا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم پہ فوقیت عطا فرمائی ہے، تو اسی بات میں یہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ نے میری ضروریات پوری کرنے کے لیے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، تو مجھے یہ رشتہ اور اس شوہر کو بخیر خوبی اس کے ساتھ نبھانا چاہیے۔ اگر ایسا کریں گے تو ماں باپ، اولاد اور سب کی زندگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمدہ طریقے سے گزروائیں گے۔ مردوں کو اگرچہ کہ سرداری اور بڑائی جہاں پہ دی گئی ہے، تو مرد کو یہ بات بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا مقام اور مرتبے کا خیال کریں، عورتوں کی لفظشوں اور کوتاہیوں پر تھوڑا صبر کر لیں، برداشت کر لیں، اور اگر برداشت ہی نہیں کیا تو پھر بڑائی کی کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن مرد کسی مومن عورت یعنی ایمان والی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک بات ناپسند ہوگی تو دوسری بات پسند آ جائے گی۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب میں بہتر ہوں۔ رواہ ابن ماجہ صفحہ نمبر 142۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والوں میں وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور جو لوگ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ مہربان ہے۔ مشکات المصابیح صفحہ نمبر 284 جلد نمبر 2۔ آخر میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے ہیں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا اگر کسی نے کی تو یہ نہ سمجھے کہ میرا مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ نے احکام بھیج دیے ہیں، بس ہمیں عمل پیرا ہونے کا حکم کیا گیا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے، اس کی گرفت ہونے سے بچنا ہے ہمیں، کیونکہ حکم دینے والا عزیز ہے، غالب ہے، حکیم ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اس نے جو احکامات دیے ہیں وہ سب کسی نہ کسی حکمت پہ ضرور مبنی ہیں۔ اللہ کے احکامات پہ چلنا ہمارے ہی لیے فائدہ مند۔ ہمیں یہاں تھوڑا سا یہ سمجھنا ہے اپنے خاندانی نظام کو۔ ہمارا خاندانی نظام اور آئلی معاملات جو ہیں اسی سے ہی ہم انسانی تمدن کی جڑ اور بنیاد یہاں سے چلتی ہے۔ خاندانی نظام کی بنیاد میاں بیوی یعنی آئلی زندگی پر منحصر ہے، اور یہاں سے ہی خاندان بنتا ہے۔ خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے۔ جتنا زیادہ ہمارا خاندانی ادارہ مستحکم ہوگا اتنا ہی معاشرہ مستحکم ہوگا۔ خاندان کے ادارے میں صلاح اور فلاح دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، معاشرے میں بھی بہتری آتی ہے۔ اگر خاندان میں کسی کے فساد ہے، بے چینی ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو وہاں اولاد کی تربیت بھی صحیح نہیں ہو سکتی، ان کی تربیت میں بھی منفی چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ اسی ضمن میں یہاں پہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ طلاق کا ایک اہم معاملہ ہے، اس میں مرد اور عورت کو برابر کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ جہاں تک شادی کا تعلق ہے اس میں عورت کی رضامندی بہت ضروری ہے، اسے شادی سے انکار کا حق حاصل ہے اور اس پہ جبر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر ایک مرتبہ عورت جب نکاح میں آ گئی تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، وہ اسے طلاق دے سکتا ہے۔ اگر ظلم کے ساتھ دے گا تو اللہ کے ہاں جواب دہی بھی اسے ہی ہوگی اور پکڑ بھی اسی کی ہوگی، لیکن بہرحال اس سے اختیار حاصل ہے۔ عورت خود طلاق نہیں دے سکتی، البتہ طلاق حاصل کر سکتی ہے، جسے ہم اپنے خلا کہتے ہیں جسے، اور عدالت کے ذریعے بھی یا خاندان کے بڑوں کے ذریعے بھی خلا حاصل کر سکتی ہے، لیکن اسے مرد کی طرح طلاق دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مرد نے 1 یا 2 طلاق دے دیں اور ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تو اسے وہ رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، اس پر عورت انکار نہیں کر سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے موجودہ زمانے میں خواتین کو اچھی نہیں لگتی ہیں، اسی لیے آج کی دنیا میں مساوات مرد و زن کا فلسفہ شیطان کی طرح سب سے بڑا فلسفہ اٹھا رہا ہے۔ یہ فتنہ فساد پیدا ہو رہی ہے، گندگی پیدا ہو رہی ہے، اور شیطان ہی کی وجہ سے یہ سب سے بڑا اس کا ہتھیار ہے کہ وہ سب سے پہلے میاں بیوی میں ہی جھگڑا کرانے کے لیے درپے ہوتا ہے۔ غیر مسلموں کے ہاں آج کل یہ بات بڑی زور دی جا رہی ہے کہ عورت کی آزادی پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، اور یا پھر مساوات پہ بہت کہا جا رہا ہے کہ مطلب عورت اور مرد برابر ہیں۔
اسی کے نام پر ہمارے خاندانی نظام کو اس طرح برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے مطلب حرام خوری کی طرف آیا جا رہا ہے، اور ماں کی حیثیت وہاں پہ یہ رہ گئی ہے کہ وہ باپ کی بھی حیثیت سے بچوں کو پال رہی ہوتی ہے. بچے جانتے ہی نہیں ہیں کہ اپنے باپ کا نام کیا ہے. ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عورتوں کو بہت سے حقوق دے رکھے ہیں الحمدللہ. اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دے سکتے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر یہ عورتیں اس طرح کے معاملات میں سر اٹھاتے ہیں لوگ فتنے کے طور پہ کہ آزادی نسواں ہو، حقوق نسواں ہو، یا مساوات مرد و زن جیسے خوشنما عنوانات کو دعوت دے کے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس چیز پہ زیادہ دھیان دیا جائے. لیکن ہمارے دیندار گھرانے جو ہیں ان میں خاص طور پہ عورتوں کے حقوق کو نظر انداز بالکل نہیں کیا جاتا. ان کو یہ بات سمجھنی پڑتی ہے کہ اسلام میں عورتوں کو کیا حق ہے اور ان کی کس قدر دلجوئی کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ بہترین لوگ وہی ہیں جو اپنے گھروں والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھے ہیں. جان لو کہ میں اپنے گھر والوں میں تم سب سے زیادہ اچھا ہوں. لہٰذا ضروری ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی دلجوئی کیا جائے، ان کے احساسات کو کا ذرا پاس رکھا جائے. آیت نمبر 229. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی ایک شوہر کو 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر لینے کا حق ہے. ایک دفعہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، پھر طلاق دے دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا تو بھی ٹھیک ہے. تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب وہ رجوع نہیں کر سکتا. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تسریحٌ بِإِحْسَان، پھر روک لینا بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دینا اچھے طریقے پر. یعنی 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد اب یہ فیصلہ کرو یا تو اپنی بیوی کو نیکی اور بھلائی کے ساتھ گھر میں روک لو اور تنگ کرنے اور پریشان کرنے کے لیے نہیں بلکہ بھلے طریقے سے بھلے مانسوں کی طرح سے اسے رخصت کر دو. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم کچھ بھی لے لو اس مال میں سے جو تم نے ان کو دیا ہے. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جب تم طلاق اگر دے رہے ہو تو تم نے جو مہر دیا ہے اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے. ہاں، اگر عورت خود طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، لیکن جب مرد طلاق دے رہا ہو تو وہ اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا جو وہ اپنی بیوی کو دے چکا ہے. سورہ نساء میں آیت نمبر 20 میں یہاں تک کے الفاظ آئے ہیں کہ اگرچہ تم نے سونے کا ڈھیر قنطار دے دیا ہو پھر بھی تم اس میں سے کچھ واپس نہ لو. اللہ ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر اس صورت میں کہ میاں بیوی اس بات سے ڈرتے ہوں کہ حدود اللہ قائم نہ رکھ سکیں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کے لیے کچھ حدود متعین کی ہیں اور اس کے لیے احکامات جو دی ہیں تو اس کو آداب اس کے بتائے گئے ہیں. اب جو فریقین ہیں اگر وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے، اس رشتے کو آگے بڑھا نہیں سکتے، تو اس کے لیے صورت ہے کہ جس میں عورت کوئی مال یا رقم فدیے کے طور پہ دے کے ایسے شوہر سے خلاصی حاصل کر سکتی ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. سو اگر تم ڈرو اس بات سے کہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر اس بارے میں کہ عورت اپنی جان کا بدلہ دے دے. بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اگر ایسی کوئی صورت آ جائے کہ عورت اگر فدیہ کے طور پہ کچھ دے دلا کر اپنے آپ کو چھڑا لے تو اس میں فریقین پہ کوئی گناہ نہیں ہے. مثلا کسی عورت کا اگر مہر 10 لاکھ تھا تو وہ اس میں سے 5 لاکھ شوہر کو واپس دے کے اس سے خلا حاصل کر سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں سو تم ان سے آگے مت بڑھو. اب ہمیں روزے وغیرہ کے ضمن میں اللہ کی حدود کو جاننا ہے کہ جب کہا گیا کہ فلا تقربوها تو یہاں فرمایا گیا کہ فلا تعتدوها، یعنی اس کے معاملات میں اس طرح کے جو معاملات اگر آ جائیں تو لوگ بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑے جامردی کے ساتھ وہ اللہ کے حقوق کو پامال کر دیتے ہیں، اس کی حدود کو توڑ دیتے ہیں. اگرچہ قانون باقی رہ جاتا ہے مگر اس کی جو ایک روح ہوتی ہے، جو اس کی ایک خاص بات ہے کہ آپ نے اس پہ ہر بات کو ماننا تھا، وہ چیز ختم ہو جاتے ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ،
اور جو کوئی شخص اللہ کی حدود سے آگے بڑھ جائے تو ایسے لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَّهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر اس کو طلاق دے دی تو اس کے لیے اس کے بعد حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ اس شوہر کے بعد کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تیسری طلاق دے چکنے کے بعد اگر کوئی شخص پھر اسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو جب تک وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے وہ اسے طلاق نہ دے، اس وقت تک یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی اور اس کام کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں حلالہ جو ہے اس نام کو ایک مکروہ دھندا کے طور پہ بنا لیا گیا ہے کہ ایک معاہدے کے تحت نہ کسی عورت سے نکاح کر لیا جاتا ہے کسی مرد سے، اور پھر اس کا جو پہلا شوہر ہوتا ہے وہ دوسرے شوہر سے اس کو کسی ٹرمز پہ اسے طلاق دلا لیتا ہے۔ اس طرح کے کام پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی لعنت فرمائی ہے۔ فَإِن طَلَّقَّهَا، اگر اس نے طلاق دے دی، یعنی وہ عورت دوسری جگہ پر شادی کر لے لیکن دوسرے شوہر سے بھی اس کی نان نبھ سکے اور وہ بھی اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ پھر آپس میں رجوع ہو جائیں اگر دونوں کو اس بات کا گمان ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے۔ یعنی اب وہ عورت اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد عورت کو شاید عقل آ جائے کہ زیادتی میری ہی تھی کہ پہلے شوہر کے یہاں بھی نہیں بچ سکی اور اب دوسری مرتبہ تجربہ جو کیا تو اس میں بھی اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اب اگر وہ دوبارہ اپنے سابقہ شوہر کے پاس رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے کہ وہ پھر سے نکاح کر لے۔ اور ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو حدود مقرر فرمائی ہیں اور جو احکامات دیے ہیں ان کو ہر صورت میں مد نظر رکھنا ہے اور اپنے تمام معاملات پر فوقیت دینی ہے اس بات پہ کہ اللہ کا حکم، اللہ کی حدود کو سب سے زیادہ آگے رکھنا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں وہ انہیں بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ یعلمون کا جو ترجمہ ہے جو جانتے ہیں، یعنی جو کہ علم رکھتے ہیں، یعنی جو علم حاصل کر رہا ہے، یعنی اس کا یہاں پہ مفہوم جو ہے وہ یہ ہے جو علم کے طالب ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کر کے یعنی کہ صحیح سے مسائل کو پڑھ کے جانچ کے پھر اس بات پہ آگے عمل کیا جائے۔ آیت نمبر 231 کے ساتھ ہمارا 29واں رکوع انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا اور یہاں سیقول کا پارہ سلاس ہو جائے گا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت گزر جانے کے قریب پہنچ جائیں۔ یہاں پہ اس بات کی بتایا جا رہا ہے کہ مطلقہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو ضرر نہ پہنچایا جائے۔ چند باتوں پہ اس میں تنبیہ فرمائی ہے۔ اول تو یہ کہ جو لوگ اپنی عورتوں کو طلاق رجعی دے دیں اگر انہیں رغبت نہیں ہے اور اگر وہ بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے، اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو چھوڑ دیں، جب عدت گزر جانے کے قریب ہو جائے تو رجوع کیے بغیر عدت ختم ہونے دیں تاکہ عدت ختم ہونے کے بعد طلاق بائن ہو جائے اور عورت دوسری جگہ نکاح کر سکے۔ ایسا نہ کریں کہ جب عدت گزرنے کے قریب ہو تو رجوع کر لیں اور پھر اس کے بعد طلاق دے دیں اور جب عدت گزرنے کے قریب ہو جائے پھر لوٹا لیں۔ ایسا کرنے سے خواہ مخواہ عورت کو تکلیف ہوگی اور ضرر پہنچے گی۔ تفسیر روح المعانی صفحہ 142 میں جلد نمبر 2 میں ہے کہ انصار میں بھی ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ یہی معاملہ کیا تھا یہاں تک کہ اس کو 9 مہینے گزر گئے تھے تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت بارہ نازل فرمائی تھی اور آگے فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو روک لو بھلائی کے ساتھ یا ان کو چھوڑ دو خوبی کے ساتھ۔ مطلب ان کو اگر اپنے نکاح میں رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے روک لو اور نکاح میں نہیں رکھنا تو خوبی کے ساتھ اسے چھوڑ دو۔ اور صرف اسی پہ اکتفا نہیں فرمایا بلکہ مزید آگے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ضرر پہنچانے کے لیے انہیں روک کر کے نہ رکھو تاکہ تم زیادتی کرو۔ یا اگر کوئی اس طرح سوچ رہا ہے کہ میں اس کو روک لوں گا اور اب ذرا سی اس کو تنگ کروں گا، اس کی خبر لوں گا، اگر طلاق ہو جائے تو یہ آزاد ہو جائے گی۔ غصہ اتنا چڑھا ہوا ہو کہ ابھی اس کا ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا ہے اور وہ اس لیے رجوع کر رہا ہے کہ عورت کو مزید پریشان کرے گا، اسے اور تکلیفیں دے گا۔ اس طرح سے اس قانون کا جو اللہ کی طرف سے ہے اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اللہ کی دی ہوئی جو یہ ایک اجازت نامہ ہے اس کا ناجائز استعمال نہیں کیا جائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ،
اور جو شخص ایسا کرے گا سو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو خلاف ورزی کر کے ایک مومن عورت کو اگر کوئی ضرر پہنچانے کی نیت سے اپنی جان کو آخرت کے عذاب کے لیے پیش کر رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری پر جو اس کو ثواب مل سکتا تھا وہ اس سے محروم ہو گیا۔ کسی بھی مومن کو، عورت کو ضرر پہنچانا حلال نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے ملعون من غار مومنا او مکر بہ، یعنی وہ شخص ملعون ہے جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر کرے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اور مت بناؤ اللہ کی آیتوں کو مذاق کی چیزیں۔ اس والی آیت میں دوسری دفعہ تنبیہ فرمایا جا رہی ہے کہ اللہ کی آیات کو اور اس کے احکام کو کھیل نہیں بناؤ، مذاق نہیں کرو۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ جب جی چاہا عمل کر لیا اور جب جی چاہا احکامات کی اس کا آپ کی جو رعایت مل رہی ہے اس کا دھیان نہیں کیا جائے، بلکہ یہ آیات قرآنیہ ہیں، جو احکام اللہ کی طرف سے آ گئے ہیں ان کی پابندی کرنی ہے، عزم و ہمت اور ارادے کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں خبر دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ جل شانہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جائے گا، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ آپ کا غصہ دیکھ کر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس شخص کو قتل نہ کر دوں؟ تو یہ مشکات مساوی میں ہے صفحہ نمبر 184 پر کہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینا شرعاً ممنوع ہے۔ ایک سے زیادہ طلاق دے تو الگ الگ کر کے دے اور ہر باقی کے زمانے میں ایک طلاق ہی دے۔ تو کیونکہ ایسے شخص نے اگر ایک ساتھ طلاقیں دے دی تھی اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ناگوار گزرے تھیں۔ اسی طرح مشکات المصابیح میں صفحہ نمبر 282 اس میں ہے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا تیری بیوی پہ 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں اور 97 طلاقوں کا ذریعے تو نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق بنایا ہے۔ آگے کی آیت ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں اور جو کچھ اللہ نے تم پر نازل فرمایا کتاب اور حکمت، اس کو بھی یاد کرو، اللہ اس کے ذریعے تم کو نصیحت فرماتا ہے۔ یہاں یہی بات کی جا رہی ہے کہ خلاف ورزی کر کے جو نصیحت سے منہ موڑنا ہے ایسے نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نصیحتیں اتاری ہیں یہ ہمارے ہی لیے ہیں، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے۔ اللہ نے جو ہمارے اوپر جو ایک کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اس کو یاد رکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور نعمتوں کے ذریعے ہمیں جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں اس کے ذریعے ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے۔ آیات قرآنیہ، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیتیں اور سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے احکام میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں اور اس میں خیر ہی سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمتیں پانے کے بعد اگر کسی نے اس کی حدود کو توڑا اور اس کی شریعت کو مذاق بنا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو جانتے ہیں، اس کے مطابق جزا اور سزا دے رہے ہیں۔ جن چیزوں میں ہمارے لیے مصلحت رکھی ہے ان کو بھی جاننا ہے، ان کو بھی سمجھنا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں جو ہمارے لیے مصلحت ہے اس کی مخالفت کر کے ہمیں اپنے لیے خرابی کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص مذاق میں طلاق دے دے تو اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو تو ان کو اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں، اور جب کہ آپس میں خوبی کے ساتھ رضامند ہو جائیں۔ جو عورت طلاق پا کر اپنی عدت پوری کر چکی ہو تو وہ آزاد ہے کہ جو اپنی جہاں چاہے وہ اپنی پسند کا نکاح کر لے،
اس کے اس ارادے میں طلاق دینے والے شوہر یا اس کے خاندان والوں کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دے دی اور عدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو اب عدت کے بعد عورت کو اختیار حاصل ہے شوہر سے نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ 1 یا 2 طلاق کی صورت میں شوہر کو عدت کے دوران رجوع کا حق حاصل ہے، لیکن اگر عدت پوری ہو گئی تو اب یہ طلاق رجعی نہیں ہے بلکہ طلاق بائن ہو گئی ہے۔ اب شوہر اور بیوی کا جو رشتہ تھا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب اگر یہ رشتہ پھر سے جوڑنا ہے تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا اور اس میں عورت کی مرضی شامل ہوگی۔ عدت کے اندر رجوع کی صورت میں عورت کی مرضی کو دخل حاصل نہیں ہے، لیکن عدت کے بعد اب عورت اختیار ہے تو وہ چاہے کہ سابقہ شوہر سے نکاح ثانی کر لے اور اگر چاہے تو اپنی مرضی سے کسی اور شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں البتہ اگر تیسری طلاق ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو جائے اور وہ بھی اسے طلاق نہ دے دے، سابق شوہر کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں یہ ہدایت جاری ہے کہ طلاق بائن کے بعد اگر وہی عورت اور وہی مرد پھر سے نکاح کرنا چاہیں تو اب اس کو کسی بھی شخص کو اس میں آڑے نہیں آنا چاہیے۔ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت کے قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسی شخص نے جس نے تمہیں پہلے ستایا تھا، پریشان کیا تھا، تم دوبارہ اسی سے نکاح کرنا چاہتی ہو، ہم تمہیں ایسے نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس چیز میں عورت کی مرضی شامل ہوگی۔ آگے کی آیت ہے ذالک یعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کے ذریعے نصیحت حاصل کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ جن کے اندر ایمان ہی نہیں ہے ان کے لیے تو یہ ساری کی ساری نصیحت گویا ایسی ہے جیسے کہ بھینس کے آگے بین بجانا، جس سے ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچے گا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ لہٰذا بس تم اپنی عقل کو ہی مقدم نہ رکھو بلکہ اللہ کے احکامات کو آگے رکھنا ہے، مقدم رکھنا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کا خالق اللہ ہی تعالیٰ ہے، اسے مرد بھی عزیز ہے، اسے عورت بھی عزیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یعنی تمام مخلوق اللہ کے کنبے کی مانند ہے، لہٰذا اللہ کو تو ہر انسان محبوب ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ انسان اس کی تخلیق کا شاہکار ہے، اسی کا ساتھ ساتھ اس کا علم بھی کامل ہے، وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے اور مرد کے کیا حقوق ہونے چاہیے۔ بعض لوگ اپنے خیال سے کچھ مصلحتیں سوچ لیتے ہیں لیکن فکر میں خطا کر جاتے ہیں، غلط بھی سوچتے ہیں، اپنی ناقص عقل استعمال کرتے ہیں، دنیا داری کے جذبات سے سوچتے ہیں، مرد اور عورت کی مصلحتوں پہ نظر نہیں رکھتے۔ اپنے غور و فکر کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنا چاہیے، اس نے جو قانون بنایا ہے اسی پر چلنے میں خیر ہے۔ الحمدللہ آج ہم یہاں پہ اپنا سبق کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو اپنے نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ پاک اس کام میں ہم سے کوئی بھی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی ترجمے میں، تلاوت میں، تفسیر میں کوئی بھی کوتاہی ہو گئی میرے مالک تو اس کو ہمیں معاف فرما دیجیے گا، اس کا درگزر کا معاملہ کیجیے، اس کو ہماری بخشش کا سامان فرما دیجیے، سینوں میں ہمارے محفوظ کر دیجیے، اس پر تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کا اجر ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائی، بچے، دوست، احباب، تمام سننے والے، تمام نوع انسان اس کا اجر عظیم عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بھی اس محفل میں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، ان پر اپنی خصوصی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے عرش عظیم کے سائے میں جگہ دیجیے گا، اس کلام کو ہمارے لیے رہتی دنیا میں باعث و اجر و ثواب اور اخروی دنیا میں بخشش کا باعث بنا دیجیے۔ کل مومنین، کل مومنات، کل صالحین، کل صالحات کو اجر عظیم عطا فرمائیے۔ حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے مسلمان آپ کے پاس آ چکے ہیں ان سب کو اس کا ثواب پہنچاتے رہیے گا، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔